یہ یقین ہی ایک مرد مسلمان کی سب سے بڑی طاقت ہے. میری جو سب سے بڑی کتاب ہے روحانیت، دانش اور حقیقت، اس میں نے اسی کو ہائی لائٹ کیا تھا. اس میں بائبل کا ایک جو فرمان ہے کہ فیتھ کے موو دا ماؤنٹین، اس پہ چلی تھی، پھر آگے چل دیجیے. یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ اگر آپ کے پاس یقین نہیں ہے تو آپ کبھی بھی بڑے لیول کی روحانی ترقی نہیں کر سکیں. اور یہ اردو کے واحد شاعر تھے جنہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. کسی نے بھی یقین پہ کوئی بات نہیں کی ہے. اگر وہ ایمان پہ بات کرتے ہیں تو مضبوط پختہ یقین کے بغیر مضبوط پختہ ایمان تک پہنچنا ناممکن ہے، کیونکہ اللہ ایک اندیکھی چیز ہے، آپ اس سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں. آپ کا لاشعور بھی یقین کے اصول پہ کام کرتا ہے. یہ جو مان لیتے تخلیق کا کر دیتا ہے. یہ زندگی اللہ کا تحفہ ہے، یہ سزا. انسان حالات کا غلام ہے یا حالات کریٹ کرنے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے. ہم شیر ہیں یا بھیڑ، یہ سب آپ کے یقین پر انحصار کرتا ہے. کانفیڈنس سے ہوتے ہوئے آپ یقین پہ پہنچتے ہیں. پہلے سٹیپ میں اچیومنٹس ہیں، پھر کانفیڈنس ہے، پھر آپ پختہ یقین پہ پہنچتے ہیں. اس کے علاوہ علامہ صاحب بھی وہ واحد شاعر مجھے ملے جنہوں نے ایک اور اہم نقطے پہ توجہ دلائی تھی کہ خودی کی موت ہے خیالات گونہ گوں. یہ جو آپ کے اندر شک و شبہ، ڈر و خوف ہوتا ہے، یہ یقین کا سب سے بڑا دشمن ہے. یہ سب سے بڑا کھا جاتا ہے. ہمیں پیدا ہوتے ہی مرنے کا ڈر، بیماری کا ڈر، غربت کا ڈر، شرمندگی کا ڈر، لوگوں کی باتوں کا ڈر، ناکامی کا ڈر، بچوں کی غلط راستے پہ چلنے کا ڈر، تنہائی کا ڈر، ڈر 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 زمین سے آسمان تک ہیں. اور اس ڈر کی وجہ سے ہم ہزاروں چیزوں کو سجدہ کرنے پر مجبور ہیں. علامہ صاحب نے اس بارے میں کہا تھا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. پھر جو راستہ ہے روحانیت کا، یہ سچے کھڑے ہوئے بغیر نہیں طے ہو پاتا. اگر آپ نے سچائی کو چھوڑ دیا ہے تو آپ اس میں یقین کریں ٹائم ضائع کر رہے ہیں، بالکل ٹائم ضائع کر رہے ہیں. آپ 2 قدم بھی اوپر نہیں جا پائیں گے. پوری دنیا ٹرسٹ پہ چل رہی ہے، اعتبار پہ چل رہی ہے. جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کو جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، جھوٹ پھر بھی جھوٹ رہتے ہیں. جس دن لوگوں کو پتا چلتا ہے ان کا آپ پہ ٹرسٹ ختم ہوتا ہے، ایسے ایسا آپ کا خود پہ ٹرسٹ بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ جو نوٹ ہیں کاغذ کی ہم نے جیب میں ڈالے ہوئے، ان کے پیچھے صرف ٹرسٹ ہے. یہ ٹرسٹ نہ ہو تو آپ اس سے صرف آگ جلا کے سردیوں میں سینک سکتے ہیں یا شاید کوکنگ کرنے تھوڑی بہت. یہ سب ٹرسٹ پہ ہے. دنیا ہر رشتہ، ہر تعلق، ہر اعتبار، اور اس کی بنیاد سچائی پہ ہوگی. یہ علامہ صاحب یقین اور ڈر و خوف کی اہمیت سمجھنے والے واحد شاعر ہیں. اگر آپ کو کوئی اور شاعر ایسا ملا ہو جس نے اس موضوع پہ بات کی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ میں پڑھتا رہتا ہوں. اور ان چیزوں کو سمجھنا اس وجہ سے مشکل ہوتا ہے. اگر آپ ایک لیول تک باشعور ہوں تو آپ جس فیلڈ میں بھی آپ کی نالج ہو اس میں آپ اپنی چیزیں پک کر لیتے ہیں. مثلا جو فائنینس کا ایکسپرٹ ہے وہ قرآن کو پڑھے گا تو جو بزنس والے پوائنٹ ہیں وہ نکال لے گا. جو میڈیسن کا ایکسپرٹ ہوگا وہ جب میڈیسنز کی چیزیں پڑھے گا تو وہ نکال لے گا. تو یہی ٹریجڈی ہوتی ہے کہ ہمارے بے شمار لوگ جو ایک فیلڈ کے باہر ہوتے ہیں دوسری فیلڈ کو نہیں سمجھتے ہیں. جب یہ نہیں سمجھتے ہیں تو وہ
زندگی کو کاملیت کے ساتھ دیکھنے میں ناکام رہتے ہیں اور اس وجہ سے ایک آدھ چیز کو پکڑ کے اس پہ ساری عمر چلتے رہتے ہیں، اکثر ایک اہمیت لگا لیتے ہیں۔ آپ نے خود میری بھی کوشش رہی ہے، علامہ صاحب نے جو وسیع پیغام دیے ہے اس میں تقریباً ہر فیلڈ کی آپ کو معلومات ملیں گی، لیکن باشعور آدمی اس کو وزن کر پائے گا اور اس سے مستفید ہو سکے گا۔ علامہ صاحب نے اپنے دور میں، بلکہ یہ دور آج کل بھی شاید صحیح کرتے ہیں، اپنے علماء پر بڑی شدید تنقید کی تھی اور صحیح تنقید کی تھی اور بڑے خوبصورت لفظوں میں کی تھی۔ اس میں مثلاً آپ نے یہ کہا تھا، انداز بیان گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، یا وسعت افلاق میں تقدیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تصویر و مناجات۔ یہ مذہب مردان میں خود آگاہ خدا مست، وہ مذہب ملاؤں میں بطاط و جمالات۔ پھر انڈیا کے جو شاعر تھے ان کے بارے میں علامہ صاحب نے جو کہا تھا وہ بڑا دلچسپ ہے، اور وہ بات بالکل ٹھیک تھی کہ ایک میں ذرا ڈھونڈ لوں وہ شعر سٹارٹ جو ہے اس کا مجھے جی، ہند کے شاعر ہو، سورت گر ہو، افسانہ نویس، آہ کے بیچاروں کے اعصاب پہ عورت اسوار۔ یہ سیکنڈ ہے لیکن پہلا میں ڈھونڈ رہا تھا، جب سٹارٹ ملے تو یہ آپ نے مکمل کر دی۔ جی چلیے، سمجھ آ گئی، اور یہ بڑا خوبصورت تھا، پہلا جملہ بڑا خوبصورت تھا۔ اور علامہ صاحب کا ایک اور ہے کہ جو اپنا مسلمانوں کے نے لکھا تھا، اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں نہ انداز دل پرانا، نہ کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تجھ سے تیرا جذب کلندرانہ۔ اسی طرح جو روحانیت ہے اور جو صوفیزم بن چکا ہے، اس پہ ان کی بڑی خوبصورت شاعری اور تنقید کی تھی، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ تنقید ہے کہ کہتے ہیں، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا کیوں ہو گھی کے چراغوں سے روشن، شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، مانند بتوں کے کوئتے ہیں کعبہ کے برہنم، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر گھر کا سالوس کے اندر ہے معاجم، میراث میں ملی ہے ان کو مسند ارشاد، ہر گھر کا سالوس کے اندر ہے مہاجم۔ میں نے اپنی کتاب میں ہر گھر کا سالوس کے اندر ہے مہاجم ایک پورا چکر لکھا ہے، اسی سے میراث میں آئی ہے ان کو مسند ارشاد، جی زاغوں کے تصوف میں ہے خوابوں کے نشے، زاغوں قول۔ پھر کہا ہے کہ وہ سجدہ روح زمین جس سے کام چاہتی تھی، اسی کو ترستے ہیں آج ممبروں محراب۔ پھر مرد مسلمان کے بارے میں آپ کا شعر چند شعر ہے، یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی حیرت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو عجب شہر لذت آشنائی۔ یعنی آپ اس دنیا کے لالچ سے باہر نکل جاتے ہیں جب آپ کو وہ لذت آ جاتی ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔